اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الحدود کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے چوری کی حد کو۔ تو درمیان میں ایک حد رہے گی، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کر لیں گے۔ ہرابہ، دہشت گردی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو وہ ہم نیکسٹ ٹائم کر لیں گے۔ تو چوری یا چوری کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی حدود ہیں، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بیسیکلی ان پنشمنٹ کا جو اصل آبجیکٹیو ہے، اصل مقصد ہے، وہ انسان کے جان، مال، اس کی عزت نفس، اس کی عقل اور اس کے دین، عام طور پہ ان کو ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی 5 جو انسان کی کے لیے آپ نیسیسٹیز کا درجہ رکھتی ہیں، مطلب اس کی جان کو سکیور کرنا، اس کے مال کو، اس کی نسل کو، اس کی عقل کو، اس کے دین کو، یا بعض نے چھٹا اس کی عزت نفس کو بھی شامل کیا۔ تو یہ ساری حدود جو ہے وہ انسان کی ویلفیئر کے گرد گھوم رہی ہیں۔ مطلب ان حدود کا مقصد صرف کوئی جسمانی سزائیں دینا نہیں ہے، بلکہ انسان کی ویلفیئر اس کا اصل آبجیکٹیو ہے۔ تو شریعہ کا جو لا ہے اس میں صرف آخرت کی فلاح نہیں ہے، آخرت کی سکسیس اور کامیابی نہیں ہے، بلکہ شریعہ لا کے اندر انسان کی دنیا کی فلاح بھی مقصود ہوتی ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے جو انہوں نے یہاں شروع میں اس کو ایکسپلین کیا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سورہ مائدہ آیت نمبر 38، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزام بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا، نکالم من اللہ، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک طرح سے عبرت کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ چوری کی اقسام۔ چوری کی بعض قسمیں وہ ہیں کہ جن پہ تعزیر لاگو ہوتی ہے، اور بعض قسمیں وہ ہیں کہ جن پہ حد لاگو ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسی ہیں جو قابل تعزیر ہیں، کچھ ایسی ہیں جو قابل حد ہیں۔ تو تعزیر چوری کی ان قسموں پہ لاگو ہوتی ہے جن میں چوری کی یا سرقہ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہ ہو رہی ہوں، وہ آگے انہوں نے بیان کی۔ تو جہاں حد ساقط ہو جائے گی وہاں تعزیر لاگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چوری کی اس قسم میں حد لاگو نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سزا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حد والی سزا نہیں ہے، وہ پنشمنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری پنشمنٹ دی جا سکتی۔ تو وہ سرقہ جس میں حد جاری ہوتی ہے اس کی بھی انہوں نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ جو چھوٹی چوری ہے اور دوسری وہ جو بڑی چوری ہے۔ چھوٹی چوری میں تو قطع ید ہے، ہاتھ کو کاٹ دینا ہے۔ تو بڑی چوری جو ہے اس کو پھر ہم ہراپا کے تحت پڑھیں گے۔ چھوٹی چوری بس چوری کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، عام چوری کو انہوں نے چھوٹی چوری کا نام دے دیا، اس پہ ہاتھ کاٹنے۔ بڑی چوری سے مراد جسے اب ڈکیتی کہتے ہیں، یعنی جس میں محض کسی کا مال چرایا نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور کرائمز بھی انوالو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تعریف السرقہ، چوری کی تعریف کیا ہے؟ چوری کی تعریف انہوں نے کہا کہ جی کسی کا مال یعنی ایک تو یہ کہ غیر کا مال ہو، اس کو آپ چپکے سے لے لیں، من ہرزن، اس کے سیف سے، یعنی مال محفوظ جو ہے جو کہ کسی اور کا ہے اس کو آپ خفیہ طور پہ لے لیں، اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو یہاں 3 چیزیں آ گئیں۔ اب ایک یہ ہے کہ اخذ مال الغیر، غیر کا مال لینا، ظاہر بات ہے اپنا مال تو اب چوری میں نہیں آئے گا۔ اب اپنا مال تو انسان لیتا ہی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کا اپنا مال کسی اور کے پاس ہوتا ہے نا، اب بات سمجھ، وہ آگے مثالیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کا اپنا مال ہے نا، وہ آپ کا اپنا مال ہے۔ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے، وہ آپ کا اپنا مال ہے کسی کے پاس۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اخذ مال الغیر، غیر کا مال۔ غیر سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر کی اونرشپ ہو، آپ کی اونرشپ نہ ہو، تو غیر کی ملکیت میں ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ جو لینا ہے یہ خفیہ طریقے سے ہو، چھپا کر ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے سامنے آپ نے اس کا مال اٹھا لیا تو یہ چوری میں نہیں آئے گا،
بات سمجھ؟ ہاں اس کی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں، بعض بات جو جیسے آپ چور اچکا کہتے ہیں نا، تو وہ جو اچکنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہاتھ سے، جیسے وہ آپ کے موبائل جو ہے وہ چھین کے لے گئے، جیسے سنیچنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پرس جو ہے وہ چھین کر لے گئے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ چھینا چپٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ویسے ہی جیسے اٹھا لیا، آپ کسی ریڈیو والے کے پاس کھڑے ہوئے تو وہاں سے آپ نے جو ہے وہ خوبانیاں خریدنا شروع کی، تو آپ نے وہاں سے خوبانی اٹھا کے کھا لی تو اب یہ مستتر نہیں ہے، مطلب چھپا کے نہیں لے رہے، آپ اس کے سامنے لے رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، تو اس کو چوری نہیں کہیں گے، یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک۔ تیسرا کیا ہے کہ مال جو ہے وہ محرز ہو، محرز سے مراد محفوظ ہو، سیف میں ہو۔ اب کسی نے جو ہے وہ اپنی گھر کی چیزیں اٹھا کے اپنے گھر کے جو ہے وہ باہر رکھ دی ہیں، اب وہ کہے کہ جی کوئی اٹھا کے لے گیا ہے، اب اس کو چوری نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ہے نہیں وہ تو اب ظاہری بات ہے، وہ بھی تو گھر کی حدود میں ہے نا۔ تو مال محفوظ آپ نے کسی طرح سے اس کو محفوظ بنایا ہو، باڑ لگا کے بنایا ہے، چار دیواری کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے استعمال کی نہیں ہوتی ہیں، آپ اٹھا کے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، مطلب یورپ وغیرہ میں تو یہ رواج کچھ علاقوں میں ملتا ہے کہ جو چیزیں ان کے استعمال کے قابل نہیں رہ جاتی تو اس کو گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مال محفوظ ہو جس سے اگلے کو یہ تاثر جائے کہ بھائی مطلب اس نے اس کو پبلک نہیں کر دیا، اپنے لیے محفوظ کیا ہوا، یہ مراد ہے۔ یہ جی اس کی سزا بھی سب کوئی تاکہ اس سے رجز میں ابلغ ہو۔ زجر، زجر میں زجر کہتے ہیں زجر و توبیح، ڈانٹ ڈپٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے مختلس اور منتہب اور خائن، کیا یہ بھی چور میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، منتہب ابھی جو ہم نے بات کہی، مختلس مطلب جو سنیچ کرنے والا ہے، چھینا جھپٹی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ خائن کہ آپ نے اس کے پاس ضمانت رکھوائی تو اب اس نے اس میں کیا کی؟ خیانت کی، تو کیا یہ بھی چوری میں آتا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چوری میں نہیں آتا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ، مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، ہاں مطلب یہ ہے کہ قطع ید کی سزا نہیں ہے، بس اتنی بات مراد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ جی اچھا خیانت کرنا پھر جائز ہو گیا، یہ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خائن، منتہب اور مختلس پہ قطع ید کی حد نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مروان بن حکم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ چھین لیا تھا، تو مروان نے جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہا، تو پھر اس نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ بھیجا، تو حضرت زید نے کہا کہ نہیں، چھینا جھپٹی میں جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں، کیونکہ اس میں انسان جو ہے وہ اپنے مال کی دفاع پہ قدرت رکھتا ہے نا، تو اب ایک سم کائنڈ آف اس کی غفلت ہے، آپ کہہ لیں نیگلیجنس ہے کہ کوئی اس کا مال اس سے چھین کے لے گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دوسرے کے لیے سزا ہے تو صحیح، لیکن وہ سخت والی سزا نہیں ہے، قطع ید کی سزا نہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آپ موبائل لے کے اتنا زیادہ گم ہو کے جا رہے ہیں اور پیچھے سے وہ بائک پہ آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے آپ کا موبائل جو ہے وہ یہ گیا اور وہ گیا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو مضبوطی سے پکڑتے، بعض لوگ ہیں نا کہ وہ اسی کو ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل سمیت ہی اس کو گرا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان سے جب ہوش و حواس میں اس کا مال چھیننے کی کوشش کی جائے تو وہ اس کی دفاع پہ قدرت رکھتا ہے، زیادہ اگر جو ہے وہ کہیں اپنے حواس اس نے گم نہ کر دیں۔ جی مختلس اور منتہب مترادفات ہیں، مترادفات، ہاں سنیچ کرنے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا نا منتہب کون ہے؟ منتہب وہ ہے جو لوگوں کا مال جو ہے وہ اعلانیہ لے لے، اس حال میں کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور لوگ اس پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اور مظلوم کی داد رسی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور مختلس کون ہے؟ جو لوگوں کا مال لیتا ہے مالک کی غفلت میں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں جو ہے
مطلب آپ کہہ لیں کہ مترادفات ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں، یعنی اختلاس میں انسان تھوڑا سا غافل ہوتا ہے. وہی جیسے ہم نے موبائل کی مثال لی نا، کہ آپ اپنے اس میں جا رہے ہیں، موبائل دیکھتے جا رہے ہیں، اور وہ پیچھے سے بائک پہ آئے اور لے گئے. ٹھیک ہے. اور جو انتہاب ہے اس میں پھر یہ ہے کہ انسان غافل نہیں ہوتا نا، غافل نہیں ہوتا. آیا اور اس نے گن پوائنٹ رکھی، ہاں بھائی نکالو بھائی جو ہے میرے حوالے کرو. تو چھینا جھپٹی تو دونوں میں ہے، دونوں میں. ایک اور ہے، اس کو نباش کہتے ہیں، وہ جیب کترا جو ہے وہ اور چیز. نیکسٹ کیا ہے؟ جہد العاریہ. ایک بندے نے آپ سے ادھار لیا، ادھار لے کے وہ انکار کر دیتا ہے. کون سا ادھار؟ اس پہ چوری کی حد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس میں جمہور فقہا کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اس پہ چوری کی حد نہیں ہے. میجورٹی فقہا یہی کہتے ہیں یہ چور نہیں ہے، جو ادھار لے کے واپس نہ کرے یہ چور نہیں ہے. گناہگار تو ہے، اب ظاہری بات ہے، کچھ اور تعزیر وغیرہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. درخت امام احمد کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اس کو بھی آپ سارق میں شمار کریں گے، اس کے لیے بھی قطعیت کی حد ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ روایت لے کے آئے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت تھی جو لوگوں سے چیزیں استعارتاً لیتی تھی، ادھار لیتی تھی. استعمال کی چیزیں جیسے برتن لے لیے، کچھ اور عورتوں میں ہوتا ہے جیولی لے لی، بھائی بہن ذرا کپڑے پہننے کو دینا، میرے ہاں فلاں فنکشن آ رہا ہے. تو اب وہ پھر اس کے بعد واپس نہیں کرتی تھی، بلکہ انکار کر دیتی تھی کہ میں نے تو لیے. تو اس کی یہ عادت بڑھ گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو پھر وہ اس کے گھر والے حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں آپ ہماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار کر دیا سفارش قبول کرنے سے، کہ دیکھو یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کی حدود میں سفارش ایکسیپٹڈ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ اگر کوئی ان میں شریف انسان یعنی بڑا خاندانی انسان چوری کرتا تھا تو لوگ اس کے اوپر حد لاگو کرتے تھے، اور جب کوئی کمزور حد لاگو نہیں کرتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور ایسا کرتا تھا تو اس پہ حد لاگو کر دیتے تھے. تو اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. یعنی قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ورنہ تو قومیں ہلاک ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہوگی کہ کمزور لوگوں کے لیے قانون ہے، غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، پیسے ہوئے طبقے کے لیے ہے، عمراء شرفاء یا حکمران طبقے کے لیے نہیں ہے، تو وہاں وہ قوم تباہ ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی. قطعیت کی سزا، ہاں ہاں. یہاں یہ بات ایک دو دن پہلے بھی آئی کہ حضرت اسامہ کا مقام صحابہ کرام میں بڑا نمایاں نظر آتا ہے اس معاملے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بھیجتے تھے مختلف. ویسے یہ نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے اڈاپٹڈ چائلڈ تھے نا زید، تو ان کے بیٹے تھے، تو اس لیے اس معنی میں. تو خیر یہاں سے استدلال کیا امام احمد بن حنبل نے اس روایت سے کہ دیکھیں جی وہ خاتون جو ہے وہ ادھار لے کے واپس نہیں کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اس نے کثرت سے ایسا کیا، تو اس لیے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کی ہے. ہاں. تو ایک بندہ جو ہے وہ کثرت سے اگر کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جائے، دوسرے فقہا نے تو اس کو اس طرح سے لیا نا کہ جی یہ چوری تو نہیں ہے. مطلب چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے، چوری کی ڈیفینیشن یہ ہے، سارق کا لفظ قرآن نے بولا نا بھائی چوری چھپے لے لے، اس کے لغت میں اس کے مادے میں یہ چیز ہے کہ چوری چھپے کسی کی چیز لے لینا. اب یہ تو اس نے اعلانیہ لی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مانگ کے لیے نا، تو اس لیے یہ چوری میں نہیں آتی. لیکن شاید چونکہ کثرت سے اس نے یہ کام کیا تھا تو اس وجہ سے اس پہ یہ حد لاگو کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خیانت وغیرہ چوری میں تو نہیں آتی، کرپشن جسے کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کثرت سے ایسا کر رہا ہے تو اس کو اس حدیث کی روشنی میں چوری میں شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی چوری کی حد اس کے اوپر لاگو کی جا سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہد العاریہ کا معاملہ کیا ہے، جو ادھار لے کے واپس نہ کرے. اسی طرح خیانت والا اور اسی طرح وہ جو چینا چپٹی کرنے والا ہے، اگر کثرت سے اس میں ملوث ہو تو اس کے بھی قطع ید کی حد لاگو کی جا سکتی ہے. یعنی چوری کے لفظ کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ بھی نہیں کر دینا چاہیے چوری چھپے کے ساتھ. اس سے ملتے جلتے جو جرائم ہیں ان میں جو ہے وہ آپ یہ حد لاگو کر سکتے ہیں جبکہ وہ کثرت سے ہو رہے ہیں. نباش، کفن چور جسے کہتے ہیں. کفن چور جو ہے، کیا اس کے لیے قطع ید کی سزا ہے؟ یعنی قبرستان سے کیا کرتے ہیں، مردے جو ہے وہ نکال کے اور ان کا کفن نکال کے لے جاتے ہیں، مطلب ایک بری عادت ہے. تو اب اس میں جمہور تو یہی کہتے ہیں بھائی اس پہ قطع ید کی سزا ہے کیونکہ یہ بھی ایک چوری ہے، کفن چور بھی چوری ہے. لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی، یہ چوری نہیں ہے. کیوں چوری نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ مال محفوظ نہیں ہے. یعنی قبرستان ہے نا، اب قبرستان میں کون جو ہے وہ چوکیدار بیٹھا ہے پہرا دینے کے لیے، تو وہ مال محفوظ نہیں ہے. لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں، چونکہ قبر میں ہے تو قبر اس کے لیے حرز ہے، تو ہم اس کو مال محفوظ ہی کہیں گے. اب مال محفوظ کی آپ کہہ لیں کہ جی اس کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں ایک اختلاف ہو گیا کہ قبر کے اندر ایک چیز وہ مال محفوظ ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا جی قبر خود ہی اس کے لیے حرز ہے، کچھ تو اس نے چھپایا ہوا ہے نا. تو دوسرے نے کہا نہیں ہے تو وہ پبلک ہے، اس طرح سے کسی لاک میں تو نہیں ہے، سیف میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یا وہاں کوئی نگران یا چوکیدار تو نہیں بیٹھا ہوا. تو یہ ایک تو یہ اختلاف ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے. ٹھیک ہے، وہ مال غیر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اب امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وہ تو مردہ ہے نا، ڈیڈ باڈی ہے، تو ڈیڈ باڈی تو مالک نہیں ہو سکتی. مطلب وہ زیادہ اس کو قانونی طرف لے گیا نا، قانون کی طرف لے گیا. لیکن یہ جو اوپر حدیث گزری ہے نا، وہ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، اس میں زیادہ قانونی موشگافیوں میں بھی اتنا زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ اب آپ اس کو وہ ایک منطقی تعریف کر کے اس کے اوپر تولنا شروع کر دیں بس یہی چوری ہے. ٹھیک ہے، نہیں، شریعت اتنی زیادہ جو ہے وہ منطقی تعریفات کے پیچھے نہیں چلتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جہد العاریہ کا معاملہ کیا نا، ٹھیک ہے، اب حالانکہ وہ چوری کی منطقی تعریف پہ پورا نہیں اتر رہا کہ ایک عورت جو ہے وہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ چیزیں ادھار پہ لیتی ہے اور پھر اس کے بعد تو ملتے جلتے جو کیسز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے وہ قطع ید کی سزا جاری کی جا سکتی ہے. ہاں آبجیکٹ، ہاں قانون میں جو ہے اسپرٹ غالب رہنی چاہیے، آبجیکٹو غالب رہنا، مزاج جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے. بات ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا، مطلب ایک اس کا لغوی معنی ہے نا، وہ ٹھیک ہے کہ لغوی معنی میں جو ہے وہ سرقہ کے کہ چوری چھپے کوئی چیز لے لینا، جیسے من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، وہ جو شیاطین اوپر جاتے تھے تو چوری چھپے کوئی بات اچک لیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا ایک شرعی معنی بھی ہوتا ہے. تو وہ شرعی معنی بیسیکلی طے ہوتا ہے کتاب و سنت سے. تو احادیث کی روشنی میں جو اس کا شرعی معنی ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرقہ سے مراد صرف وہ نہیں لیا گیا کہ چوری چھپے کسی کا مال لے لینا، مطلب بعض اوقات جانتے بوجھتے کسی کا مال لے لینا، ٹھیک ہے، اس کو بھی چوری میں شمار کیا گیا، یعنی سرقہ کے اصطلاحی معنی میں. تو اصطلاحات کے طور پہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں. ویسے کسی اور سزا کے طور پہ تعزیراً یعنی کہ کسی کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے؟ نہیں، تعزیراً نہیں کاٹا جا سکتا، تعزیراً نہیں کاٹا جا سکتا. لیکن حد کی سزا جو ہے ہاں ہونی چاہیے. حد کی مشابہت ہاں ہاں، یہ ہو سکتا ہے جسے آپ قانون قصاص کہتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، وہ ٹھیک ہے. قاضی کی ثوابدید پہ بھی ہے کیا سزا یا مطلب تعزیر اس کی ثوابدید پہ، حد اس کی ثوابدید پہ نہیں. حد تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ٹھیک ہے. تو انہی جرائم میں، انہی گناہوں پہ یہ حد ہوگی جن کا ذکر کتاب و سنت میں آ گیا، ان کے علاوہ میں نہیں ہوگی حدود کی سزا. جی ہاں بالکل، آنکھ پھوڑ، نہیں قاضی کے بغیر تو نہیں، وہ تو پھر فساد برپا ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا. تو دیکھیں جہاں تک تو یہ معاملہ ہے مکے کے بدلے میں مکہ، وہ تو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی قاضی سے، وہ خود ہی وہاں پہ حساب برابر کر لے گا.
ہاں اصل مسئلہ آتا ہے آنکھ کے بدلے میں آنکھ، تو جو بڑی قسم کے آپ کہہ لیں مسائل ہیں تو ان میں قاضی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اللہ کے ہاں وہ گناہ گار نہیں۔ اب بات سمجھیں، کسی نے کوئی قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اب جواب میں جو ہے دشمن داریاں ہوتی ہیں نا، یہ آپ ادھر چلے جائیں شمالی علاقہ جات میں، نادرن ایریا KPK میں، بلوچستان وغیرہ میں دشمن داری ہیں، خاندانی چلی آ رہی۔ اب ایک خاندان والوں نے دوسروں کا بندہ مار دیا، وہ جواب میں اسی قاتل کو مار دیتے ہیں، اللہ کے یہاں جواب دہ نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک قانون کی بات ہے تو ظاہری بات ہے قانون تو پکڑے گا، قانون تو پکڑے گا، وہ تو کہے گا بھئی آپ نے لا اپنے ہاتھ میں لیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب جو مارا ہے قاتل، اب طے کون کرے گا؟ مطلب یہ ہے نا کہ اس نے آپ کی آنکھ پھوڑی، آپ نے جواب میں اس کی آنکھ پھوڑ دی، اب آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس نے پھوڑی ہے، باقیوں کو تو نہیں پتہ نا کہ اس نے آنکھ پھوڑی ہے۔ تو اس لیے قانون یہ کہتا ہے، اسٹیٹ یا ریاست یہ کہتی ہے کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ اس نے پھوڑی ہے، پھر اس کی آنکھ پھوڑی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اسٹیٹ تو اپنا کوئی کام کر ہی نہیں رہی۔ جب اسٹیٹ اپنا کام نہیں کرتی تو لوگ کہتے ہیں پھر ہم نے خود ہی جو ہے وہ لا کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور لوگ لے لیتے ہیں، انہیں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ غلط بندے سے آپ بدلہ نہ لیں، اصل بات یہ ہے نا، صرف شکوک و شبہات کی بنیاد پہ بدلہ نہ لیں۔ اگر آپ کے سامنے آپ کے باپ کا قتل ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نے مارا ہے، اب وہ بندہ اس کو مار دیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں، اللہ کے ہاں نہیں، قانون کی نظر میں ہے، قانون تو پکڑے گا، کیونکہ قانون کہے گا بھی پہلے ثابت کرو کہ اس نے یہ کیا تھا۔ نیکسٹ کیا ہے، سارق جو ہے اس کی کیا صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ قابل حد ہوتا ہے، یعنی کیا کرائیٹیریا ہے جس کی وجہ سے کسی چور کو آپ سزا دیں گے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مکلف ہونا چاہیے۔ مکلف کا مطلب یہ کہ عاقل بالغ ہو، یعنی بچپن کی چوریاں نہیں ہوتی، جیسے ماں باپ کے پیسے سب نے بچپن میں چرائے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اماں کے پرس سے تو بہت ہی نکال لیتے ہیں، تو یہ چوری اس قسم کی نہیں ہے جس کے اوپر حد جاری ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں اسلام اس میں شرط نہیں ہے، انہوں نے کہا، یعنی غیر مسلم پہ بھی چوری کی حد ہوگی۔ اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی نان مسلم ہے، چوری کر لیتا ہے، ذمی ہے، کوئی بھی ہے، کرسچین ہے، ہندو ہے، تو اس کی سزا بھی قطعیت ہے، یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ اس نے یہ کام اختیار سے کیا ہو، یعنی کسی نے اسے اس چوری پہ مجبور نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس پہ جبر نہ ہو، تو اگر اس کے اوپر جبر ہے تو پھر اس کے اوپر قطعیت کی سزا نہیں ہے۔ اگر اس نے مجبور ہو کے کام کیا، یعنی کسی نے اس کو اس کام پہ لگایا۔ تیسرا کیا ہے کہ مال مسروق کے اندر نہ کوئی شبہ نہ ہو۔ مال مسروق میں شبہ سے مراد یہ ہے، یعنی جو مال چرایا گیا ہے نا اس میں کوئی شبہ نہ ہو، یعنی شبہ سے کیا مراد ہے، سارے کا کوئی حصہ نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اب ماں باپ نے اپنی اولاد کا مال لے لیا، ٹھیک ہے، اب یہ چوری نہیں ہے، بغیر پوچھے لے لیا پھر بھی چوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اولاد نے اپنے ماں باپ کا مال لے لیا، بغیر پوچھے لے لیا، چھپا کے لے لیا، تو یہ مطلب اس طرح کی، جب ہم کہتے ہیں چوری نہیں ہے تو مراد وہ چوری نہیں ہے جس پہ حد ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں مطلب اگر آپ اس کو لغوی معنی میں کہیں چوری تو ہے، یا مائیں اب ظاہری بات ہے 2-4 تھپڑ تو لگا ہی دے گی نا، وہ گھر میں حساب برابر کر لے گی میرے پیسے کیوں چرائے، ٹھیک ہے۔ ہاں تعزیر، وہ تعزیر تو گھر میں ہی ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اس پہ حد نہیں، یہ مراد ہے۔ ہاں اب ایک مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا کہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں ماں باپ کے علاوہ، جیسے چاچا، تایا، ماما، خالہ، ٹھیک ہے، اب ان کے گھر میں بندہ جاتا ہے اور وہاں سے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، چوری چھپے اٹھا کے لے آتا ہے، کوئی گھڑی پڑی تھی اٹھا کے لے آیا، موبائل خالہ کے گھر سے اٹھا کے لے آیا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ قطعی ید ہے کہ نہیں، یعنی چوری تو ہے وہی بات، لیکن قطعی ید ہے کہ نہیں۔ تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا کہنا یہ ہے، یعنی ائمہ ثلاثہ کا، کہ یہ چوری ہے اور اس پہ قطعی ید ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ماں باپ کا اور اولاد کا تو چلو وہ تو ٹھیک ہے کہ دونوں کا حصہ ہے، وراثت میں بھی ہے نا، کچھ نہ کچھ شبہ تو پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں تو آپ اس کو
قطع ید کی سزا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اگر والدین اولاد کا مال لے لیں اور اولاد والدین کا مال چرا لیں تو بہن بھائی بھی اس میں آ جاتے ہیں، بہن بھائی ہو گئے، اور اسی طرح سے خالہ، چاچا، تایا، ماموں، پھوپھی. تو ان کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ چوری ہے بھائی اور قطع ید ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ان کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہے، کم از کم زندگی میں، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد ہو لیکن زندگی میں. اور ان کا تو زندگی میں ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کی ظاہری بات ہے رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں بات، والدین کی اولاد اور اولاد کی والدین، تو وہ زندگی میں حصہ ان کا بن جاتا ہے. اسی طرح زوجین کا بھی جو ہے وہ زندگی میں ایک دوسرے کے اوپر حصہ بن جاتا ہے. اس لیے تو انہوں نے کہا تھا نا، وہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے، کہ میں اگر چھپا کے لے لوں ان کے والد سے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے لے لو، جو ضرورت ہے وہ لے لو، تو اس کو چوری کنسیڈر نہیں کیا. تو جہاں رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہاں آپ کسی کی رسپانسبلٹی میں ہیں تو وہاں سے اگر آپ کچھ مال لے لیں تو وہ قطع ید والی چوری نہیں ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے ضرورت کے تحت لیا ہے، کتنا لیا ہے، وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو دوسرے ہیں نا، ظاہری بات ہے یہ تو ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چچا، تایا، ماما، پھوپھی، خالہ، ٹھیک ہے، بہن بھائی. تو یہاں پہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ قطع ید ہوگی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، قطع ید نہیں ہے، یہاں پہ تعزیر ہوگی، یعنی حد نہیں ہے، یہاں پہ تعزیر کی سزا ہوگی. اور اس کی انہوں نے وجہ کیا بنایا، انہوں نے کہا جی یہ مال محفوظ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اجازت ہے کہ یہ اپنے ریلیٹیوز کے یہاں جائے، ذوی الارحام کے یہاں جائے، صلہ رحمی کے لیے. ظاہری بات ہے ان کے گھر، ظاہری بات ہے دروازے تو بند نہیں ہوتے، پھوپھی، خالہ، چچا، تایا، ماموں، سب کے گھروں میں انسان جاتا ہے، بہن بھائیوں کے گھروں میں. جب وہاں ان کے گھر میں چلا گیا تو اب وہ مال محفوظ نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے. تو جب مال محفوظ نہیں رہ گیا تو یہ چوری نہیں ہے، مطلب انہوں نے اس کو ٹیکنیکلی لے لیا نا فقہی اعتبار سے لے لیا. تو بہرحال اس کو دیکھا جا سکتا ہے، بہرحال تو اب قاضی کے اوپر ہی ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. یہی مسئلہ پیدا ہوا خادم کے بارے میں. وہ خادم جو گھروں میں آپ نے رکھے ہوتے ہیں 24/7، یا گھروں میں ان کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے گا. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا کہ جی ایک لڑکا ہے، اور اس نے مطلب ان کے ہاں کوئی خادم لڑکا تھا، رکھا ہوا تھا اس نے گھر پہ، اس بندے نے. تو وہ حضرت عمر کے پاس آیا، جی اس نے میری بیوی کا آئینہ چرا لیا. اب اس زمانے میں آئینہ بھی کوئی بڑی قیمتی چیز تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی نہیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ تمہارا خادم ہے. تو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی موقف ہے، اور صحابہ میں کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی. تو اس سے انہوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ خادم جو گھر میں ہوتا ہے تو وہ بھی فیملی کا ایک فرد ہے. اگر وہ کوئی چیز اٹھا لے تو تعزیر ہے، حد نہیں، ٹھیک ہے، تعزیر ہے، حد نہیں. اگر تو کھانے پینے کی چیز ہو تو پھر تو تعزیر بھی نہیں ہے، وہ آگے روایتیں آ رہی ہیں. بعض اوقات وہ میڈ ہے یا ویسے مطلب کوئی گھروں میں کام کاج کر، تو وہ فریج سے نا کوئی چیزیں نکال کے مطلب عادت اچھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ غلط ہے، تربیت ان کی کرنی چاہیے، لیکن اس پہ کوئی تعزیر تو اس طرح سے نہیں بنتی، تعزیر نہیں بنتی. مطلب یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. ہاں کوئی ویلیویبل چیز، اب زیورات اٹھا کے لے جائے، موبائل اٹھا کے میڈ لے جائے، یہ تو غلط ہے نا، یہ غلط ہے، اس پہ تعزیر ہے، لیکن اس پہ حد نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کے ایک گورنر نے ان کو خط لکھا، کہا کہ جی ایک شخص ہے جو بیت المال سے جو ہے وہ کوئی مال چرا لیتا ہے، یعنی بیت المال کا ملازم ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے وہاں سے جو ہے وہ کوئی مال اٹھا لیا، چرا لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹنا، کیونکہ اس کا بھی بیت المال میں حصہ تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن اب اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ جی لمبا ہاتھ مارے ہاں سرکاری خزانے کے اوپر جس طرح سے یہ لوگ ہاتھ مارتے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے نا، یہ جو اربوں کی کرپشن کرتے ہیں، یہ نہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اس نے اگر اتنا لے لیا جو
اس کی ضرورت کے لیے تھا اور بغیر پوچھے اس نے لے لیا، تو اس وجہ سے اس کا ہاتھ مت کاٹو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ مجبور ہو، کہنے کا مقصد ہے۔ تو یہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ مجبوری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی اور وہ اپنی بیسک نیڈ پوری کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سرکاری خزانے سے اتنا لے لیتا ہے جس سے اس کی بیسک نیڈ پوری ہو جائے، تو اس پہ قطعی ید نہیں ہوگی۔ امام شعبی سے ہے کہ ایک شخص نے بیت المال میں سے کچھ چرا لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا بھئی اس کا بھی اس میں حصہ تھا، تو انہوں نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس نے تھوڑا بہت لے لیا تو وہاں پہ قطعی ید نہیں۔ ایک اور روایت یہ لے کر آئے ہیں سنن ابن ماجہ کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ ایک غلام نے جو ہے وہ مال غنیمت میں سے کچھ چرا لیا، تو آپ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو اللہ کے رسول نے کہا مال اللہ سارا کا بازو بازا، اللہ کا مال تھا، بعض نے بعض کو چوری کر لیا، یعنی غلام بھی مال تھا، وہ بھی مال غنیمت میں آیا تھا، تو اس نے کچھ مال غنیمت میں سے اٹھا لیا، تو ایک مال نے دوسرا مال اٹھا لیا، ہم اس پہ قطعیت کی سزا نہیں لاگو کریں گے۔ یعنی بہت ساری جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھتے ہوئے حدود کو کیا کیا، دفع کیا، یعنی جب دیکھا کہ ایک بندہ ضرورت مند تھا تو دفع کیا۔ خلفائے راشدین نے بھی یہی کام کیا کہ حدود کو دفع کیا جہاں پہ لگا کہ یہ بندہ ضرورت مند تھا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک بندے نے دوسرے کا مال غصب کر لیا یا چوری کر لیا، اب اس چوری والے مال کو آگے کسی نے چوری کر لیا، یعنی چوروں کو پڑ گئے مور ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کے اوپر کیا سزا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، کرپشن کا مال پڑا تھا، آگے اس نے کہا بھائی ویسے مال مفدل بے رحم، تو وہ اٹھا کے لے گیا کوئی اور۔ امام شافعی اور امام احمد کا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ یہ تو چور کا مال ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کا مالک ہی نہیں تھا، تو اب یہ جو سیکنڈ والا چور ہے اس کا آپ ہاتھ نہیں کاٹیں گے، یعنی پہلے کا تو کاٹیں گے ظاہری بات، سیکنڈ والے چور کی بات ہو رہی، اس کا آپ ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ یہ امام شافعی اور امام احمد کا موقف ہے۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ چور یہ بھی ہے۔ ہاں، اب اس میں ایک مسئلہ یہ لے کے آئے ہیں کہ جی اگر کوئی قحط سالی کا جو ہے وہ دور چل پڑے، ہوتا ہے بعض اوقات علاقوں میں قحط پڑ جاتا ہے، حالات بہت ٹائٹ ہو جاتے ہیں، پاورٹی کی لائن جو ہے وہ بہت نیچے تک آ جاتی ہے، تو اب اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے گا؟ اگر کسی نے کوئی کھانا وغیرہ چرا لیا تو اس میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ جس سال میں قحط پڑے گا اس سال ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا تھا تو انہوں نے قطع ید کی سزا کو رفع کر دیا تھا، اٹھا دیا تھا، اس حد کو انہوں نے عارضی طور پہ معطل کر دیا تھا کہ بھئی قحط پڑ گیا، اب لوگوں نے اپنا پیٹ تو بھرنا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز اٹھا لے گا، تو اس لیے اگر کوئی بندہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کی چیز اٹھا لے، کھانا وغیرہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے، اتنا اس کے لیے الاؤڈ ہے، جائز ہے، پیٹ بھرنے کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ تعزیر بھی نہیں ہوگی۔ موطا میں امام مالک ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ حضرت حاتب، یا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن بن حاتب، کہ ان کے غلام تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک اونٹنی چرائی، انہوں نے کس کی؟ مزینہ قبیلے کے ایک بندے کی اونٹنی چرا لی انہوں نے، ٹھیک ہے، اونٹنی چرا کے انہوں نے اس کو ذبح کیا، مطلب ذبح کر کے دعوت پکائی، کھا گیا اونٹنی غلاموں کی جماعت تھی، ٹھیک ہے، وہ جیسے ہوتا ہے نا محلوں میں مرغی چرا کے لے گئے اور دعوت پکا کے کھا لی، چوری کی مرغی کی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے پاس معاملہ پہنچا، حضرت عمر نے کیا کیا، قصیر بن سلط کو کہا
کہ ان غلاموں کے ہاتھ کاٹیں. اونٹنی مطلب ویلیویبل ایسٹ ہے, وہ چرا کے کاٹ کے کھا گئے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ میرا خیال ہے, ان سے کہا حضرت حاتب سے جن کے وہ غلام تھے, مجھے لگتا ہے کہ تم نے ان کو بھوکا رکھا ہے. اونٹنی چٹ کر گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو بھوکا رکھتے ہو. پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں تو تمہارے اوپر نہ اب چٹی ڈالوں گا. حاتب سے کہا تمہارے اوپر چٹی ڈالوں گا, ان پہ نہیں. چلو اونٹنی لے کے بیچ دیتے تو پھر اور مسئلہ تھا, یہ کھانے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر انہوں نے جو ہے وہ اس جو مزینہ قبیلے کا بندہ تھا اس سے پوچھا بھائی تمہاری اونٹنی کتنے کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ جی کوئی مطلب 400 درہم کی تھی. تو حضرت عمر نے کہا حضرت حاتب سے کہ 800 درہم دو, یعنی ڈبل قیمت دلوائی اس کو. ٹھیک ہے, یہ تعزیر ہے. یعنی اگر قطع ید نہیں ہے تو پھر تعزیر میں کیا ہے, ڈبل مال واپس کرے. 10,000 کی چوری کی ہے 20,000 واپس کرے, 20 کی چوری کی ہے 40,000 واپس کرے. نیکسٹ کیا ہے, مال مسروق کی کیا شرائط ہیں, کیا صفات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مال مسروق یعنی وہ چوری شدہ مال جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی ملکیت یعنی تملک بھی جائز ہو اور تمول بھی, دو چیزیں. تملک کہتے ہیں یعنی اس کا اونر بننا, اس کا اونر بننا جائز ہو, اور تمول کہتے ہیں یعنی اس کی بے و شرا, اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہو, اونرشپ بھی جائز ہو اور سیل اینڈ پرچیز بھی جائز ہو. یعنی اس کا مالک بننے کی بھی اجازت ہو اور اس کی خرید و فروخت کی بھی اجازت ہو, مال مسروق کی. پھر اس کی چوری چوری ہے. مثال کے طور پہ شراب, اگر کوئی شراب چرا لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں, یہ چوری چوری نہیں. کیوں؟ کیونکہ شراب کا مالک بننے کی اجازت نہیں, تملک کی اجازت نہیں. خنزیر کی چوری چوری نہیں ہے, سور چرا لیے کسی کے تو اس کو آپ چور نہیں کہیں گے. بات سمجھیں. ایک دفعہ ڈیبیٹ پیدا ہوئی, خیر میں نے اس پہ لکھا تھا کہ مزاروں کے اوپر سے نا, ہمارے یہاں ہوتے تھے حفظ میں نا, بچے تھے ہم چھوٹے چھوٹے, مسجد کے ساتھ مزار تھا. اب ہم رات کو لائٹ چلی جاتی مسجد میں, تو اس زمانے میں وہ دیا جلاتے تھے لوگ جب لائٹ چلی جاتی تھی نا, تو خیر مسجد میں تو دیا بھی نہیں ہوتا تھا نا, اب تو مزار کے اوپر 15-20 دیے جل رہے ہوتے تھے. تو وہ جو طلباء تھے جو حفظ کے, وہ وہاں مزار سے اٹھا کے لے آتے تھے دیے. یار قبر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے مطلب ایسے دیے جلانے کا. اس پہ ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ یہ چوری چوری ہے کہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ چوری چوری نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ مال محفوظ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات وہ یہاں پہ یہی ہے کہ وہ ایسا مال نہیں ہے کہ جس کا تملک اور تمول جائز ہو. مطلب وہ جس مقصد سے رکھا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ مقصد جو ہے وہ اس کو جائز نہیں رہنے دیتا. کیا میرا خیال ہے کوئی گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا. اس پہ میں نے لکھا ہے مزار کے اوپر سے آپ پیسے بھی اٹھا کے لے جائیں نا, تو انشاءاللہ سے گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا. کیا پیسہ بہت ہوتا ہے اور جا بھی کہاں رہا ہے مجھے بتائیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے, پہلا سوال تو یہ ہے نا. چوری تو کہتے ہیں بلاول مالک ہے, نہیں مجاور یا گدی نشین. نہیں گدی نشین دیکھیں کیسے مالک ہے. جس نے دیے اس نے کیا گدی نشین کو دیے, اس نے تو صاحب قبر کو دیے. صاحب قبر تو مردہ ہے, میت ہے, وہ تو مالک بن نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو اب محکمہ اوقاف کہتا ہے جی ہمارے ہیں, ٹھیک ہے. مجاور اور گدی نشین کہتا ہے ہمارے ہیں. وہ زیادہ تو مجاور اور گدی نشین ہی لے جاتا ہے. مجاور اور گدی نشین کو تو نہیں. اچھا جس نے دی ہیں اس کا بھی آبجیکٹو کیا ہے کہ میرا کام ہو جائے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایک تو یہ کہ وہ مال محفوظ نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں. وہ ایک طرح سے پبلک پراپرٹی ہے,
وہ کیا ہے، جیسے وہ بیت المال کی بات آئی ہے نا، وہ پبلک پراپرٹی ہے، تو جب بیت المال میں سے اپنی ضرورت کے تحت لے سکتا ہے تو ایسے مال سے تو بالاولا لے سکتا ہے کوئی ضرورت مند، بالاولا لے سکتا ہے، ضرورت مند ہی نا، اسی کی بات کر. ہمارے گھر کی بیک سائڈ میں دربار تھا، جو میرا میں اسکول ٹائم کھڑا ہو جاتا تھا شام کے ٹائم، وہ لوگ آتے تھے اس کے نیچے پیسے رکھ جاتے تھے مٹھائی کے ڈبے، میں نے یہ جا کے اٹھانا، پیسے بھی اس میں سے نکال لیں گے وہ کپڑے کے نیچے سے، کہیں آپ کے اوپر کافی دیر چلتا رہا. پرچہ نہ ہو جائے. کیمرے کی روٹ کے اندر چیز رہے گی مالی محفوظ میں کیا کیمرے کی جو سیکورٹی کیمرے ہوتے ہیں نا، ہاں اس کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو مالی محفوظ بن جائے گا. نہیں، اس سے کیمرہ لگایا کہ سیلی کی کوریج کے لیے نہیں. اپنے گھر کے باہر کار کھڑی کی ہے، اس میں کیمرہ لگایا ہوا. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ گاڑی اس نے کھڑی کی ہے، گاڑی کو اس نے لاک کیا تو مال محفوظ ہے بس، ٹھیک ہے. اب گاڑی اس نے لاک ہی نہیں کی ہے، مجھے بتائیں تو اب مال محفوظ کیا ہے؟ مال محفوظ تو نہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا کوئی جانور ہے مثال کے طور پہ، اس نے جانور کو باندھ کے رکھا ہے، اب جانور اس نے کھلا چھوڑ دیا، اب مرغی جو ہے جو گلی میں پھر رہی ہے وہ مال محفوظ تو نہیں ہے نا مرغی وہ والی ہے جو آپ کے گھر میں دڑبے میں، وہ مال محفوظ ہے. نہیں کھانا تو جائز نہیں ہے، ظاہری بات ہے، جو اٹھا کے لے کے جائے گا وہ چوری کرے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ قطع ید نہیں ہے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. ایک کبوتر وہ ہے جو آپ کے گھر میں ہے پنجرے میں ہے، اور ایک کبوتر وہ ہے جو اڑ رہا ہے باہر فضاؤں میں، وہ مال محفوظ تو نہیں ہے نا. تو خیر بہرحال مال مسروق جو ہے اس کا تملک اور تمول جائز ہو، کہنے کا مقصد یہ. تو جس کا تملک جائز نہیں ہے، جس کی اونرشپ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مال مسروق جو ہے اس کا تملک اور تمول جائز ہو. تو جس کا تملک جائز نہیں ہے تو اس کی چوری، اس پہ قطع ید نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ قطع ید نہیں ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی سزا نہیں ہے، کبھی سزا ہوگی کبھی نہیں بھی ہوگی. اب انہوں نے ایک مثال دی آلات موسیقی، وہ کہتے ہیں آلات موسیقی کا تو تملک جائز نہیں ہے، اونرشپ جائز نہیں ہے، آلات موسیقی رکھنا ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمول جائز نہیں ہے. تو اب اگر کوئی ان کو چرا لیتا ہے، گٹار کسی کا بانسری اٹھا لی، تو کہتے ہیں جی یہ اس پہ قطع ید کی سزا نہیں ہے. اسی طرح بت اٹھا کے لے گئے، اب بت ہیں، اب ظاہری بات ہے بتوں کی خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے نا، تو وہ اٹھا کے کسی نے پھینک دیے، توڑ دیے کسی کے، تو چوری میں نہیں آئیں گے. کتا چوری کرنا مثال کے طور پہ، تو کہتے ہیں ہاں کتا جو ہے نا اس کی اجازت ہے بعض صورتوں میں، تو جن صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت ہے جیسے چوکیداری کے لیے، ٹھیک ہے، کھیتی باڑی کے لیے، شکار کے لیے، تو ایسا کتا چرانا پھر اس کے اوپر سزا ہوگی. ہاں اگر اس نے فالتو میں کتا رکھا ہوا ہے تو اس کی چوری نہیں ہوگی. شوقیہ کتا اگر کوئی چرا لیتا ہے تو اس پہ قطع ید نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں دیکھیں نا، نقطہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ اس کا مالک ہے کہ نہیں ہے، یعنی غیر کا مال لینا، غیر کے مال لینے سے مراد کیا ہے کہ اس کا مالک ہو. تو وہ مالک کب بنتا ہے؟ جب شریعت نے اس کو الاؤ کیا کہ بھائی تم اس کے مالک بن سکتے ہو. تو شریعت نے الاؤ ہی نہیں کیا کہ شراب کا مالک بن سکتا ہے، خنزیر کا مالک بن سکتا ہے، کتے کا مالک بن سکتا ہے، آلات موسیقی کا مالک، شریعت نے الاؤ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات مالک بن سکتا ہے لیکن ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی. کچھ چیزوں کا مالک بن سکتا ہے لیکن ان کی خرید و فروخت، جیسے قربانی ہے، اب قربانی کا جو گوشت ہے اب اس کا مالک تو وہ ہے، لیکن قربانی کا گوشت بیچ سکتا ہے؟ بیچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. قربانی کا جانور مالک تو اس کا ہے لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا. تو اب اس کی کوئی اگر چوری ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قربانی کے جانور کی قربانی سے پہلے چوری ہو جائے تو پھر تو وہ چور ہے، قطع ید ہے، لیکن قربانی کی بعد چوری ہو جائے تو پھر اس پہ قطع ید نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شبہ آ گیا. شبہ کیا آ گیا؟ اس کا بھی حصہ ہے نا، غریب مسکین ہونے کے حساب سے اس کا بھی اس میں حصہ ہے. اگر گوشت قربانی کا چرا لیتا ہے تو اس پہ قطع ید نہیں ہے. اسی طرح پانی کسی کا چرا لینا، برف چرا لینا، گھاس چرا لینا، نمک چرا لینا، مٹی اٹھا لینا کسی کی، ریت مٹی،
کیا اس پہ قطعی ید ہے؟ تو اس پہ تفصیلی بحثیں ہیں. زیادہ تر نے کہا کہ نہیں قطعی ید نہیں ہے، کیونکہ پانی وغیرہ اب ظاہری بات ہے ضروریات میں سے ہیں. کسی کی پبلک پراپرٹی تو نہیں ہے نا، اس کے یہاں سے چشمہ نکل آیا وہ کہے کہ جی یہ پانی میری ملکیت ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تمام لوگ برابر ہیں، سب کا اس پہ حق کی ملکیت ہے 3 چیزوں پر. ایک گھاس، دوسرا پانی، اور تیسرا آگ. مطلب ہاں سب کے لیے نا. اب گھاس کوئی کہے کہ جی اب یہ گھاس میری ہے. سوسائٹی کے فلٹر پلانٹ ہوتے ہیں وہ تو اپنا بل دیتے ہیں. جی سوسائٹی میں فلٹر پلانٹ لگے ہوتے ہیں وہ سوسائٹی اپنا بل پے کرتی ہے. ہاں دیکھیں اگر تو وہ اس کا خرچہ آ رہا ہے نا پانی نکالنے پہ، جیسے ٹیوب ویل لگا کے نکال رہا ہے، پھر تو ظاہری بات ہے اس خرچے میں کہے گا بھائی کاسٹ بیئر کرو آپ بھی. تو ہم اس پانی کی بات کر رہے ہیں نا جو اللہ نے برسایا ہے، بارش کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے. اب کہے کہ جی یہ دریا میرا ہے، بھائی تیرا کہاں سے آ گیا دریا؟ تو کہاں سے آ گیا؟ اب کہے جی جنگل میرا ہے، جنگل تیرا کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، یہ میڈوز میرے ہیں. ہاں ہاں چوری میں وہ آگے آ رہی ہے بات. تملک کہتے ہیں کہ کسی چیز کا مالک بننا. تو اسی طرح سے مٹی ہے، ریت ہے، جو دریا کی مٹی ریت ہے، اب ظاہری بات ہے وہ کسی کی پراپرٹی تو نہیں ہے نا. ہاں گورنمنٹ بعض اوقات کہتی ہے جی ہماری پراپرٹی ہے، اسٹیٹ کی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. باقی یہ ہے کہ لوگ برابر ہیں. اب دریا کا پانی تم نہیں پی سکتے، کیوں نہیں پی سکتا؟ چشمے کا پانی تم نہیں لے سکتے، کیوں نہیں لے سکتا؟ یہ گھاس تم نہیں کاٹ سکتے. ہاں کسی کی لان میں گھاس لگی ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک اور سوال یہ پیدا ہوا کہ مچھلیاں اور پرندے اگر کسی نے چرا لیے تو اس پہ قطعی ید ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے. مالکیہ اور شوافی یہ کہتے ہیں کہ قطعی ید ہے کیونکہ یہ مال محفوظ ہے. حنابلہ اور اناف کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ قطعی ید نہیں ہے کیونکہ یہ مال محفوظ نہیں ہے. کیونکہ مچھلی عام طور پہ تالاب میں ہوتی ہے، تو کچھ نہیں بھائی تالاب بھی اس کے لیے حرز ہے، کچھ نہیں بھائی تالاب میں تو کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر تو کسی نے 4 دیواری پھیری ہوئی ہے نا، تو 4 دیواری کو گیڑ لگا ہے، چوکی دار ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے چوری ہے، پھر تو چوری میں آ جائے گا نا. کس کھلے فش فارم ہوتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں تو اس پہ قطعی ید نہیں ہے، تعزیر ہوگی. پھر کھلے فش فارم ہے نا تو اس پہ قطعی ید نہیں ہے، پھر اس پہ تعزیر ہوگی. جیسے ہم نے بات کی نا کہ ایک مرغی بھی ہے جو آپ کے گھر کے دڑبے میں ہے، اس پہ قطعی ید ہے اگر کوئی وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. ایک مرغی بھی ہے جو باہر گلی میں پھر رہی ہے، اس پہ قطعی ید نہیں ہوگی. یہ اپنے ایگریکلچر لینڈ میں لوگوں نے تالاب بنا کے کوئی فارم بنائی نہیں قطعی ید. یہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے کسی کی مرغی چرا لی تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جی اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں. تو سالم بن عبد الرحمن نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ پرندوں میں قطعی ید نہیں ہے، مطلب وہ جو باہر پھرتے رہتے ہیں. ہرز کہتے ہیں سیف، سیف کو یعنی سیف محفوظ جگہ، محفوظ جگہ میں ہو. ہاں ہرز جہاں بنانا. ہاں جی. اچھا جی آگے تو لمبی چوڑی بحث ہے، اس کو ابھی چھوڑ دیں. ہاں کسی نے مصحف چرا لیا، اس میں بھی اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ مصحف مال نہیں ہے اس لیے اس پہ قطعی ید نہیں ہے. باقی فقہا یہ کہتے ہیں امام مالک، امام شافعی وغیرہ کہ نہیں مصحف پہ بھی قطعی ید ہوگی اگر تو وہ قیمتی ہے. اگر قرآن کسی نے چرا لیا قطعی ید ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں چوری کا نصاب وہ آگے آ رہا ہے. چوری کا بھی نصاب ہے نا، 3 درہم ہے یا 10 درہم. دوسرا کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ مال مسروق جو ہے اس میں تملک اور تمول کی بات ہے. دوسرا کیا ہے کہ
وہ نصاب کو پہنچتا ہو مال مسروق، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ قطعی ید ہوگی۔ تو جمہور کہتے ہیں نصاب کیا ہے؟ ربع دینار، 1 دینار کا چوتھائی حصہ، یا 3 درہم۔ 1 دینار کا چوتھائی حصہ، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ 20 دینار 7.5 تولے کے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 7.5 تولہ جو ہے اس کی کیا قیمت ہوگی آج کل؟ 2.25 لاکھ اگر تولہ ہے تو تقریباً ذرا اس کو کیلکولیٹ کریں نا، کتنا کوئی نصاب بن جاتا ہے۔ 2.25 لاکھ کو 7.5 سے ملٹیپلائی کریں نا، ٹھیک ہے، 16,87,000۔ ہاں، اس کو اب 80 پہ تقسیم کر دیں کہ ربع دینار ہے نا، 80 پہ تقسیم کر دیں، 21,100۔ ہاں 21,000 تقریباً۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20-22 ہزار کی اگر چوری کی ہے تو اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم تر پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ جو ہے ربع دینار یا اس سے زیادہ کی چوری میں کاٹا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ ربع دینار میں ہی ہاتھ کاٹا جائے گا یا اس سے زیادہ میں، کیونکہ اس سے کم تر کی چوری جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیسک نیڈ کو اس میں تعزیر ہو سکتی ہے، ہاتھ نہیں کاٹ۔ دیکھیں ہاتھ کاٹنا ایک بڑی سزا ہے، ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے محروم ہو رہا ہے، وہ آگے بحث سب سے آخر میں آ رہی ہے۔ اناف کا موقف یہ ہے کہ 10 درہم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا تھا 3 درہم چاندی کا ہوتا تھا نا، ٹھیک ہے، تو 52.5 تولے جو ہے وہ 200 درہم کے برابر ہے۔ چاندی کوئی 1,40,000 کے قریب ہوگی، 1,40,000 کی ہوگی تقریباً 52.5 تولے، 1,40,000۔ تو 1,40,000 کو آپ تقسیم کر دیں 20 پہ تو کیا آئے گا؟ ہاں تقریباً 7,000 یہ نصاب بنے گا۔ چاندی جو ہے نا 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ 200 درہم کے برابر ہوتی ہے، 200 درہم 52.5 تولے، تو 10 درہم انہوں نے کہا ہے نا، تو 200 درہم کا 10 مطلب ہے 20واں حصہ ہو گیا نا، 20واں حصہ ہو گیا، یعنی 52.5 تولے کا 20واں حصہ ہو گیا۔ تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت آپ نکال لیں، کوئی 1,40,000 آج کل بن رہی ہے، اس کو آپ 20 پہ تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، تو 7,000 تقریباً آ جاتا ہے۔ بعض جو ہے وہ اپنا فقہا جیسے اہل و ظاہر کا کہنا یہ ہے کہ مال مسروق جو ہے نا اس کی کوئی وہ نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، منیمم بھی۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی، اللہ تعالیٰ چور پہ لعنت بھیجے، انڈا چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، رسی چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی انڈے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی رسی کی، لیکن دوسروں نے اس کی تعویل کی ہے، انہوں نے کہا جی یہاں انڈے سے مراد وہ انڈا نہیں ہے، یہاں مراد وہ لوہے کا جو خود ہوتا تھا نا جو سر پہ پہنتے تھے، فیضۃ الحدید، لوہے کا انڈا مراد ہے، خود سر پہ ہیلمٹ ہوتا تھا نا جنگوں میں پہنا جاتا تھا، تو یہ ویلیویبل تھا۔ رسی سے مراد انہوں نے کہا ویلیویبل رسی ہے، رسی تو کئی قسم کی ہوتی ہے، قیمتی بھی رسی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی جو ویلیو ہے وہ 3 درہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال ہاں اگر کوئی جماعت جو ہے وہ چوری کرے تو اگر تو جو مال انہوں نے چرایا وہ سارا نصاب کو پہنچ رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر تو نصاب ہے 7,000، 10 بندوں نے چوری کی ہے 70,000 کی، ٹھیک ہے، تو سب کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو سب پہ حد جاری ہوگی قطعی حد کی۔ اور اگر جو انہوں نے مال چرایا ہے وہ مثال کے طور پہ اب 10 بندوں نے مال چرایا ہے 15,000 14,000 مثال کے طور پہ، سب کو 2,000 آئے گا، اب یہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا، اب یہاں اختلاف ہو گیا قطعی حد ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔
تو جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی قطعی یاد ہوگا، کیونکہ مال کو مجموعی اعتبار سے دیکھیں گے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں. یعنی مجموعی اعتبار سے اگر مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، جیسے 22,000 ہے، 23,000 ہے، 10 بندوں نے بھی مل کے چرایا تو قطعی یاد ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک اکیلے کا ہر ایک کا مال نصاب کو نہیں پہنچے گا اس وقت تک قطعی یاد نہیں ہوگا. دو لوگوں نے چوری 14,000، ایک کا شیئر 10,000 تھا، دوسرے کا 14,000. تو جس کا جو ہے وہ پہنچ گیا وہ اس کے اوپر حد جاری ہوگی. جس طرح آج کل معاملہ ہے جن پہ پورے گینگ ہوتے ہیں. ہاں گینگز ہوتے ہیں، اب تو مل کے چوری کرتے ہیں. فرنٹ اینڈ پہ تو 2-4 بندے ہوتے ہیں لیکن پیچھے پورا گینگ ہوتا ہے، سرکنا ہوتا ہے. کیا سب پہ حد جاری ہوگی؟ سب پہ حد جاری ہوگی. وہ تو ظاہر بات ہے لمبا ہاتھ مارتے ہیں نا، اس میں سارے 20-22 ہزار اتنا نصاب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر سب میں 20-22 ہزار آ جاتا ہے تو سب پہ قطعی حد کی حد ہوگی. ہاں اس کے پیچھے جو معاونین ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں. بالکل ایسی سارے شامل ہوں. تھانے بند ہو جائیں گے. ہرس، ٹھیک ہے، مال مسروق نصاب کو پہنچے. اور آگے کیا ہے جی؟ ہرس. ہرس سے مراد کیا ہے؟ جس جگہ میں وہ مال محفوظ کیا گیا ہو. جیسے گھر ہرس ہے، دکان، ٹھیک ہے، وہ بھی ہرس ہے. دکان کو تالا لگایا ہوا آپ نے. استبل جو ہے وہ گھوڑوں کے لیے ہرس ہے. اسی طرح گھر میں جو باڑا ہوتا ہے وہ جانوروں کے لیے ہرس ہے. بکریوں کا باڑا ہے مثال کے طور پہ. جو برتن ہوتا ہے اناج غلہ رکھنے والا تو وہ اناج غلے کے لیے کیا ہے؟ ہرس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے، یعنی عرف میں جس کو ہرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک شخص نے جو ہے وہ اس جانور کے بارے میں پوچھا جو اس میں چلتا ہے، چرتا ہے، اپنا کھیت میں چرتا ہے. اگر کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے، بکری ہے، بھیڑ بکری جو باہر کھیت میں چر رہی ہے، پہاڑوں پہ جیسے جو بکروال ہوتے ہیں نا، ایسی بکریاں ان کی کھلی چر رہی ہیں، تو اس میں 2 مرتبہ قیمت ہے اس کی، یا اس کے علاوہ کوئی اور سزا بھی ساتھ دی جا سکتی ہے، لیکن قطعی یاد نہیں. کھلا مال ہے نا، اوپن ہے، وہ ہرز میں نہیں. اور جو باڑے سے لے لی گئی بکری چرائی گی باڑے سے، اس پہ قطعی یاد ہے، جبکہ اس کی قیمت جو ہے وہ مجن کی قیمت کو پہنچ جائے. مجن مراد ڈھال، وہی 3 درہم یا ربع دینار. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اپنے ساتھ کوئی اناج غلہ پھل فروٹ ایسی کوئی چیز پاکٹ میں ڈال کے لے گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے وسلم فرمایا جس نے تو اپنے اتنا لیا کہ جو اس کے منہ میں آ گیا اور اس کو اپنے بوجھے میں نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، تو اس پہ تو کچھ نہیں ہے. جیسے وہ ولیمے کی دعوت پہ جاتے ہیں نا، جو کھا لیا تو کھا لیا ہاں جو شاپر میں ڈال لیا، ٹھیک ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تو وہ ساتھ اٹھا کے لے گیا نا، کسی کے پھل وغیرہ توڑ کے شاپر میں ڈال کے، تو اس پہ پھر اس کی قیمت 2 مرتبہ ہے اور ساتھ میں تعزیر بھی ہے. اور جو اس نے کسی کے ہرس سے چرایا، مطلب باغ کی 4 دیواری تھی، اندر داخل ہو کے پھل اتار لیا، تو اس پہ قطعی یاد ہے اگر وہ اس کی قیمت کو پہنچتا ہو، یعنی ڈھال کی قیمت کو، نصاب کی. ہاں اوپن اگر باغ ہے تو دیکھیں اب اس میں اگر اس نے اتنا توڑا نا کہ بس کھا ہی لیا، اتنا جو ہے وہ اب اس کے اوپر اتنی سہولت دی جا سکتی. ٹھیک ہے، نیچے گرا ہوا بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اپنے ساتھ شاپر بھر کے نہ لے کے جائے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. لیکن اس میں بھی اگر کسی نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ بھائی پھول توڑنا منع ہے تو نہ توڑیں، پھر نہ توڑیں. اچھا، بعض علماء نے جو ہے، جمہور فقہا جو ہے وہ ہرس کی تو کنڈیشن لگاتے ہیں، لیکن بعض فقہا ہرس کی کنڈیشن نہیں لگاتے. اس میں امام احمد ہے، وہ کہتے ہیں جی بس سارے کو سارے کا،
چوری کی بات کی گئی ہے، یہ نہیں کہ جی مال محفوظ ہو وہ اس نے چوری کیا، وہی جیسے وہ آریہ والی بات آئی تھی. ٹھیک ہے، چلیں جی، بہرحال یہ بات بھی ہو گئی. انسان وہ کچھ چیزوں کے لیے خود ہی حرز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انسان نے جو کپڑے پہنے ہیں، جو اس کے پاس جوتا ہے، چادر ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، جو بھی اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک حدیث یہاں پہ لے کر آئے ہیں، سنن ابی داؤد کی ہے. صفوان بن امیہ مسجد میں سوئے تھے، تو ان کی چادر ان کے نیچے تھی، تو کوئی آیا اور نیچے سے چادر نکال کے لے گیا. جیسے ہوتا ہے نا اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو وہ موبائل سرانے رکھا تو کوئی اٹھا کے لے گیا، یا اور اس طرح سے انسان سویا ہوتا ہے. تو لوگوں نے چور کو پکڑ لیا، تو اللہ کے رسول کے پاس لے آئے، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو حضرت صفوان کہنے لگے اللہ کے رسول ایک چادر ہی تو ہے، میری ہے، میں معاف کرتا ہوں، اب ایک چادر کی وجہ سے آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ میں نے اس کو ہبا کی. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب نہیں، اب ہمارے پاس آ گیا، یہ معاملہ پہلے کر لینا تھا، میرے پاس آنے سے پہلے کر لینا تھا. تو اس لیے اگر کسی نے چوری کی آپ اس کو معاف کر دیں مالک تو معافی، لیکن معاملہ جب کورٹ میں عدالت میں پہنچ جائے تو پھر معافی نہیں چوری کا ہے. چوری کا نہیں، قتل کا ہو سکتا ہے کیا معاملہ، جو لائقین ہے ہاں وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عدالت میں بھی جا کے معاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، چوری کا نہیں. چوری کا نہیں ہو سکتا، عدالت میں جا کے معاف نہیں ہو سکتا. طرار، کیا معنی کیا انہوں نے طرار کا؟ یہاں پہ کیا معنی کیا طرار کا؟ جیب کترا. تو جیب کترے کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی اختلاف ہے. ایک گروہ کا فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جیسا کہ امام مالک کا قول ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس کی جیب اندر والی سائڈ پہ تھی تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر جیب باہر والی سائڈ پہ تھی تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس نے خود ہی جیب کترے کو دعوت دی. کیا مسجد حرز ہے؟ یعنی مسجد سے اگر کسی نے کوئی چیز اٹھا لی، پرانے زمانے میں چٹائیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے چراغ اٹھا کے لے جاتے تھے، آج کل پنکھا اتار کے لے جاتے ہیں، موٹر اتار کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی قطعی ید ہے، اس پہ بھی قطعی ید ہے. جی ملکیت کس کی؟ یہ بحث کچھ جو ہے نا شوافی نے پیدا کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس چیز میں قطعی ید نہیں ہے کہ جس میں اس کا بھی حصہ ہو. مثال کے طور پہ چٹائی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کا اس کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ چراغ ہے، چراغ سے استفادہ اس کا بھی حق ہے، تو اس میں قطعی ید نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی منفعت پبلک کے لیے. ہاں اس چیز میں قطعی ید ہو سکتی ہے کہ جس کی منفعت پبلک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے مطلب امام صاحب کی کوئی چیزیں قاری صاحب کی پڑی ہوتی ہیں بعض اوقات. ہاں وہ تو پبلک کے لیے. جی قاری صاحب نہیں، قاری صاحب کو پبلک نہ کریں. تو گھر سے چوری اس وقت جب کہ گھر کا دروازہ بند ہو، ٹھیک ہے، یا گھر میں سیف سے چورایا جائے. اگر گھر کا دروازہ ہی کھلا ہے، چوپٹ کھلا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جس پہ قطعی ید نہیں ہے. چوری تو ہوگی، قطعی ید نہیں. حد کیسے ثابت ہوگی؟ دو طرح سے، اقرار سے یا کم از کم دو عادل گواہ، ٹھیک ہے. اور اقرار کے لیے بعض نے کہا کہ ایک مرتبہ اقرار کر لے، بعض کہتے ہیں کہ جی نہیں، کم از کم 2 مرتبہ اقرار کرے. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا اختلافی مسئلہ. سزا کیا ہے؟ سزا وہی ہے، قطعی ید ہے. یعنی ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ اس کی کلائی سے. دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے،
دوبارہ چوری کرے تو اس کا وہ بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد اختلاف ہے، اگر کسی نے تیسری مرتبہ چوری کی تو اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اب تعزیر ہے، تعزیر میں اس کو قید کر دیا جائے، پہلی مرتبہ چوری میں دایاں ہاتھ، دوسری مرتبہ چوری میں بایاں پاؤں، پھر تیسری مرتبہ چوری میں کیا؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ چوری میں اس کا جو ہے وہ بایاں ہاتھ کاٹ دیں، اور چوتھی مرتبہ چوری کرے دایاں پاؤں بھی کاٹ دیں، پہلی دفعہ دایاں ہاتھ کاٹ دایاں ہاتھ پھر بایاں پاؤں، پھر بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، لیکن وہ لگتا ہے کہ زیادہ ہو جائے گا، بالکل ہی اپاہج ہو جائے گا نا، کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ تو کیونکہ پانچویں مرتبہ اب ان کو بھی کچھ نہیں ملا، انہوں نے کہا بھی جی اس کو تعزیراً جو ہے وہ جیل کر دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ تیسری مرتبہ میں بھی جیل کر دیں۔ ہاں، مطلب اتنا تو رہے کہ جی کھانے پینے کے قابل تو رہے، ہاں دوسروں پہ لائبلٹی بن جائے گا نا۔ تیسرا کیا ہے؟ بس ہاتھ کاٹنے کی بات ہے، اس کے بعد 4 سٹیپ نہیں ہے، 4 سٹیپ کا تذکرہ کوئی ہمیں ملتا نہیں ہے، آثار سے بھی نہیں ملتا۔ نیکسٹ کیا ہے کہ اگر اس کا ہاتھ آپ نے کاٹ دیا تو کیا اس کو داغا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا جی داغا جا سکتا ہے، ہاتھ کو داغا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں بھی وہ خون روکنے کے لیے نا، تاکہ اس کی ہلاکت نہ ہو جائے۔ تو ایک چور لایا گیا آپ سلم کے پاس، تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پہلے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تو نے چوری نہیں کی، اس نے کہا جی نہیں میں تو کی ہے۔ تو آپ سلم پہلے تو کوشش کرتے تھے ذرا حدود کو پرے کریں، تو پھر آپ سلم نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کا ہاتھ کاٹا گیا پھر کہا کہ اس کو داغ دو، ٹھیک ہے، وہ گرم سلاخ سے داغ دیتے تھے، اس سے وہ خون رک جاتا تھا۔ خیر وہ بھی ایک تکلیف دہ پینفل عمل تھا۔ آج کل جو ہے ویسی خون روکنے کے لیے جو ہے وہ اب تو میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی۔ ہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ دوبارہ اس کو لگانے کی اجازت دی جائے گی کہ نہیں، وہ نہیں دی جائے گی، اس سے شریعت کا مقصد فوت ہو جائے گا، وہ نہیں دی جائے گی۔ جیسے باقی آپ جو ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے، ہاں دفنا دیا۔ چور کا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے عبرت کے لیے، ٹھیک ہے لٹکایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک حدیث لے کے آئے لیکن یہ شاید ضعیف روایت ہے۔ مال مسروق واپس کرنا ہے، مال مسروق جو ہے اس کو واپس کرنا ہے اگر اس کے پاس ہے، چوری شدہ مال اگر چور کے پاس ہے تو اسے واپس کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو اب کہاں سے بیچارہ کرے گا، سزا لے لی اس نے کافی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، کرے گا جہاں سے بھی لے کرے، واپس کرے، مال چرائے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، نکالم من اللہ جزام بما، یہ تو چوری کی سزا ہے نا، تو وہ مال تو جس کا ہے وہ تو اس کو واپس کرنا ہے، اور یہ نکالم من اللہ عبرت کے لیے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ مال اسے واپس کرنا ہی کرنا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو ہے وہ واپس کر دے، جو لگ گیا وہ لگ گیا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر تو وہ واپس کر سکتا ہے یعنی صاحب حیثیت ہے تو پھر کرے گا، نہیں کر سکتا تو پھر چھوڑ دیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرز کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں، حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں۔ چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے، ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی،
اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں۔ جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔